حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ایک، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنا بڑا پسند ہے، اور دنیا نے ہزاروں مثالیں دیکھی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی، اللہ نے آپ کی بات کی اتنی لاج رکھی، دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، حضرت ابو بکر صدیق بھی مسجد میں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں کے سامنے نبی علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ نبی علیہ السلام غار ثور میں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی غار ثور میں ہے۔ اب دونوں اکیلے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ انور ہے، ابو بکر صدیق کی آنکھیں ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب قبر میں پہنچ گئے، قبر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں بھی پہنچ گئے، یعنی غار میں بھی اللہ تعالیٰ نے اکیلا نہیں چھوڑا، مزار میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ غار میں بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، مزار میں بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنا مال آپ پر خرچ کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اب دنیا کے سامنے یہ قاعدہ آ گیا کہ دنیا والوں نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے لیے کوئی رقم مانگتے ہیں، اب یوں ہوا حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی فرماتی ہے ایک دن ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق نے گھر کا سامان اٹھایا اور سارا سامان لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں آپ دیواروں پر کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے، میں نے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے کچھ دن پہلے دیوار پر ایک سوئی دیکھی تھی اور میں چاہتا ہوں نبی علیہ السلام چندہ مانگے اور میرے گھر میں ایک سوئی تک باقی نہ رہی۔ یہاں تک نہیں، جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں بات آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگی اللہ کے رسول میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، یعنی جو بات آپ نے زبان سے کہی اس ہی بات کو آپ نے سچ قرار دے دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ پسند ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی عورتوں میں سے واحد بیوی ہے جو قواری تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ اس امت کی ماں ہے، ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہے، امہات المؤمنین میں سردار مانی جاتی ہیں۔ یہاں تک نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت کی، آپ کی پاکیزگی کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، دنیا کو بتا دیا صدیق کی جو بیٹی ہے وہ بھی صدیقہ ہے، جو بات زبان سے کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہوئے، حضرت عمر فاروق فرمانے لگی